تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 92 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ البر کامل نیکی کو کہتے ہیں۔ مما تحبون یعنی اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہ عام ہے، یعنی جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، جاہ و عزت ہے، غرض ہر چیز کو آیت کا یہ حصہ شامل ہے۔ یہ خطاب مسلمانوں سے بھی ہے اور یہود سے بھی۔ مسلمانوں سے خطاب کی مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کافر کو خرچ کرنے سے کچھ بھی نفع نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں مومنوں کو خرچ کرنے کی کیفیت بتائی گئی ہے جس سے آخرت میں انہیں نفع پہنچے گا۔ پسندیدہ مال کو خرچ کرنا نیکی ہے۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار انصاری تھے، اور انہیں اپنے مال میں سے ایک باغ سب سے زیادہ پسند تھا جو کہ مسجد کی جانب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کے نفیس پانی کو نوش فرماتے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے کبھی بھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اور مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب سے نوازے گا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں جو چاہیں وہ فیصلہ فرمائیں۔ یہ سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ وقد سمعت، اور تحقیق میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی طرح کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے یہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔
پھر اسی طرح یہ خطاب تو مسلمانوں سے بھی ہے اور یہود سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیے کہ بندوں سے ان کی محبوب چیزیں ساری نہیں مانگی، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو کامل نیکی قرار دیا۔ مما تحبون، سارا نہیں، کچھ دے دو اس میں سے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں۔ اوپر کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات میں دلائل پیش کیے گئے ہیں اور اہل کتاب پر الزامات قائم کیے گئے ہیں۔ اب یہاں سے ان کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پیش کرتے تھے۔ جب قرآن نے بیان کیا کہ یہود کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی، جیسے سورہ النساء آیت نمبر 160 میں آتا ہے کہ یہ ان کا ظلم تھا جو وہ اپنے آپ پر کرتے تھے کہ ہم نے کئی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کی جو ان پر حلال کی گئی تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، لہٰذا یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں بھی آتا ہے۔ ورنہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے عہد نبوت میں حلال تھیں، تو یہود نے ان آیات کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ چیزیں تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلی آ رہی ہیں، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے ان آیت نمبر 93 اور 94 اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ یہود تورات میں نسخ کے قائل نہیں تھے، منسوخ ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہود نے اسی لیے جھٹلا دیا تھا کہ وہ تورات میں بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے قرآن کے ناسخ اور منسوخ پر بھی اعتراض کیا۔ تو ان کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ نسخ تو خود تمہاری شریعت میں بھی موجود ہے کہ جب تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں تمہارے لیے حلال تھیں، جن میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی شامل ہے۔ پھر جب یعقوب علیہ السلام ایک مرض میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے صحت یاب ہونے پر بطور نذر یعنی منت اونٹ کا گوشت حرام قرار دے لیا۔ پھر جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ حلال کو حرام قرار دے لینے کی یہ منت، یہ نظر ان کی شریعت میں جائز تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک واقعے میں شہد پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ یہ نظر نہیں تھی، مگر قرآن نے اس قسم کی نظر سے اور حلال کو حرام کرنے سے منع فرمایا ہے۔
اور اس کا کفارہ مقرر فرمایا ہے۔ آپ سورہ التحریم اس کی ابتدائی آیات لکھ سکتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعوے دار بتاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ تورات کے اترنے سے پہلے یہ سب چیزیں حلال تھیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات میں دکھاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے بہتان گڑھنے سے باز رہو۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی اور اس نے عرض کیا کہ ہماری کچھ باتوں کا جواب دیجیے، کیونکہ ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلونی عما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، ولیکن اجعلوا لی ذمۃ اللہ، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا ذمہ دو اور اس عہد و پیمان کا ذمہ دے دو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، کہ اگر میں تم سے کچھ بیان کروں اور تم اسے پہچان بھی لو، پھر تمہیں اسلام قبول کرتے ہوئے میری اتباع کرنا ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم جو چاہو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا، ہمیں 4 باتوں کے بارے میں بتائیے۔ نمبر 1، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کھانے کی کون سی چیز تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا، کیونکہ اس کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا تھا۔ نمبر 2، عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ نمبر 3، اس سے نر یا مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ نمبر 4، یہ بتائیں کہ نبی جو امی ہیں ان کے سونے کی کیا کیفیت ہے، اور فرشتوں میں سے اس کا دوست کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دے دیے تو پھر انہیں آپ کی اتباع کرنا ہوگی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت شدید بیمار ہو گئے تھے؟ ان کی بیماری بہت طول اختیار کر گئی تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی تو وہ اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ کھانے اور پینے کو ترک کر دیں گے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹنی کا دودھ تھا۔ یہ جواب سن کر یہودیوں نے تصدیق کی اور کہا، ہاں یہ بات درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا۔ لہٰذا یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں صرف اس حدیث کا یہ حصہ ذکر کروں گی جس کا تعلق ہماری آیات کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، سب کچھ جان کر بھی ایمان نہ لائے۔ دیکھیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
اسی طرح سورہ دہر آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ انہیں اس کھانے پینے سے اس کی خواہش بھی ہے، حاجت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خود سے کچھ بھی اپنے اوپر حرام نہیں کرنا، جو حلال ہے اللہ کی طرف سے اسے حرام نہ کیا جائے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ لہذا حلال کو حرام کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا، پس تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ کا بیان سچا ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے سے حلال تھی، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر حرام کر دی گئی، لہذا نسخ یعنی منسوخ ہونا یہ صحیح ہے اور تمہارا شبہ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کو جو حلال کرنے کا، حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، یہ عین ملت ابراہیم کے مطابق ہے، لہذا تم بھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہ دین اصول کے اعتبار سے، فروع کے اعتبار سے عین دین ابراہیم کے مطابق ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 161 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے یقیناً سیدھا رستہ دکھا دیا، صحیح دین، صحیح مذہب۔ وہ کون سا ہے؟ دین قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین، وہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کریں جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ لہٰذا یہود اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے اوپر کسی چیز کو حرام ٹھہرا رہے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے حرام کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، انہوں نے حرام نہیں کی تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بہت برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ اب یہاں پر یہود کو ایک اور جواب دیا جا رہا ہے، یہ ان کا دوسرا شبہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء شام میں ہوئے، تو ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا، تو پھر یہ ملت ابراہیم کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ ہی کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا ہے۔ اس پر بہت سے واضح دلائل موجود ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دور جاہلیت سے یہ محترم چلا آ رہا ہے، اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس میں داخل ہو جائے تو بھی اسے نہیں مارا جائے گا،
نیز بیت اللہ میں جو مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہی ابراہیمی قبلہ ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کعبۃ اللہ سے 40 برس بعد ہوئی ہے۔ یہ سب لوگوں کے لیے عبادت کرنے کی جگہ ہے جو کہ مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو مسجد وضع فی الارض اول، زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد الحرام۔ قلت، میں نے کہا ثم ایون، اس کے بعد کون سی؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی کم بینہما، دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ ثم ایون، میں نے عرض کی پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم حیثما ادرکت الصلاۃ فصلی، پھر جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو۔ فکلھا مسجد، ساری زمین مسجد ہے۔ یہ بخاری میں بھی روایت آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بقہ یہ مکہ کا ہی نام ہے، یہاں پر لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں۔ مکہ کے بہت سے نام بیان کیے گئے ہیں، جیسے مکہ ہے، بقہ ہے، بیت عتیق ہے، بیت الحرام ہے، ام القریٰ ہے، ٹھیک ہے، بلد الامین ہے، کعبہ ہے، مقدسہ ہے۔ کم از کم 5 نام یاد کر لیجئے گا۔ بے شک اللہ کا یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو مکہ میں ہے، تمام دنیا کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے اور بابرکت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اس میں واضح نشانیاں ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت سے، شرف سے نوازا ہے، اور مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ یعنی جب کعبہ کی عمارت اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں اور دیواروں کو استوار کرنے کے لیے اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اس پتھر کے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے۔ مقام ابراہیم پہلے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے مشرق کی جانب پیچھے ہٹا دیا تاکہ طواف میں آسانی ہو جائے، اور طواف کے بعد اس کے پاس نماز ادا کرتے ہوئے نمازیوں کو دشواری نہ ہو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے پاس نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا ہے، اور پھر حرم مقام امن ہے، جو اس گھر میں داخل ہو جائے اس نے امن پا لیا، ہر برائی سے امن میں ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی حال تھا کہ آدمی قتل کرتا تو اپنی گردن پر اون کا ایک ٹکڑا رکھ لیتا اور حرم میں داخل ہو جاتا، اس حالت میں کہ مقتول کا بیٹا یا باپ بھی ملتا تو اسے کچھ نہ کہتا، حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر نکل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں فرمایا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو، مکہ کو مقام امن بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قریش آیت نمبر 3 اور 4 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، ترجمہ کیا ہے؟ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ حرم مکہ کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا، جانوروں کو ان کے گھروں سے بگانا بھی یہاں پر حرام ہے، حتیٰ کہ یہاں کے درختوں بلکہ گھاس کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا لا ہجرت، اب ہجرت نہیں، ولیکن جہاد ونیہ، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس شہر کو اللہ نے اسی دن حرمت والا قرار دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے قتال کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں قتال حلال قرار دیا گیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا اس کے کانٹے کو بھی نہ توڑا جائے اور نہ اس کے شکار کو بگایا جائے اور نہ اس کی گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے۔ ہاں البتہ جو اس کا اعلان کرنا چاہے وہ اسے اٹھا سکتا ہے، اور اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھاس ایسی ہے اس کو آپ مستثنیٰ قرار دے دیں، کیونکہ یہ لوہاروں کے اور گھروں کے کام آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاس کو مستثنیٰ قرار دے دیا۔ یہ ہے اس گھر کی حرمت۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں جب کہ وہ مکہ کی طرف لشکر روانہ کر رہے تھے کہ اے امیر مجھے اجازت دیجیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی بیان کروں
جو آپ نے فتح مکہ کے اگلے دن بیان فرمایا تھا، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور آنکھوں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد خطاب شروع کیا اور فرمایا کہ بے شک مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان مکہ حرمہ اللہ، بے شک مکہ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اسے لوگوں نے حرمت والا قرار نہیں دیا، لہذا کسی ایسے شخص کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ یہاں خون بہائے، اور نہ یہ حلال ہے کہ وہ درخت کاٹے۔ پتہ چلا کہ یہ اس شہر کی حرمت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے یہ حلال نہیں، لا یحل لأحدکم، تم میں سے کسی ایک فرد کے لیے بھی یہ حلال نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، واللہ اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ عز وجل، بے شک تو اللہ کی بہترین زمین ہے، واحب ارض اللہ الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکال نہ دیا جاتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا، یعنی کبھی نہ جاتا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت بنایا ہے، جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور باعث امن بنایا ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وجوب حج کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو اس گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھے۔ یہ آیت وجوب حج کی دلیل ہے، اور بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ ہر مکلف شخص پر حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکل عام، کیا ہر سال کریں؟ فسقط، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی قالها ثلاثا، حتیٰ کہ اس نے 3 بار یہ عرض کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ استطاعت حج کے معنی کیا ہے؟ استطاعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک شخص کبھی تو بنفس ہی صاحب استطاعت ہوتا ہے اور کبھی بغیر ہی، جیسا کہ کتابوں میں اس کے تفصیلی احکامات آئے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من الحاج یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی کون ہے؟ فرمایا، غبار آلود اور میل کچیل سے اٹا ہوا۔ ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، ای الحج افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور کثرت سے قربانی کا خون بہایا جائے۔ ایک اور شخص نے عرض کی، مَسْسَبِیلُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رستے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، زادِ راہ اور سواری، یہ ہے استطاعت۔ سمجھ آگے؟ الزاد والراحلۃ، زادِ راہ اور سواری۔ اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے، سنن ابی داود میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلدی کرنی چاہیے۔ لہذا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کہ شہادت دی جائے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کی جائے۔ نمبر 3 زکوٰۃ دی جائے۔ نمبر 4 روزے رکھے جائیں۔ نمبر 5 حج کیا جائے۔ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، زندگی بھر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ یہ مسلم میں آتا ہے۔ استطاعت کے مفہوم میں راستے کا پرامن ہونا، جان اور مال کا خطرہ نہ ہونا یہ بھی شامل ہے۔ عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا لازم ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر مالی استطاعت ہو مگر جسمانی نہ ہو تو کوئی دوسرا اس کی جگہ حج کر لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک عورت آئی، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں۔ اسی طرح اگر کسی صاحب پر حج فرض تھا جو سستی کی وجہ سے رہ گیا، وہ فوت ہو گیا، اس کی میراث میں سے حج ادا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ، اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ پورا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ ابو داود کی ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے وہ شخص حج کرے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اور جو بندہ کفر کرے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا بے شک اللہ ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ معلوم ہوا استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے، اور جو کفر کرے اس بیچارے کی کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے کسی بنیاد کو چھوڑنا اور دوسرے اعمال کو چھوڑنا، اس میں ایک فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک موقوفاً روایت آتی ہے جس کی سند حضرت عمر بن خطاب تک درست ہے
کہ جو شخص حج کی طاقت رکھے اور پھر حج نہ کرے اس پر برابر ہے کہ یہودی مرے یا عیسائی۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے سیدھی راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کفار اہل کتاب کی ملامت کی ہے کیونکہ وہ حق سے عناد رکھتے تھے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرنے والے اہل ایمان کو اس سے روکتے تھے، حالانکہ انہیں اس بات کا خوب علم تھا کہ جو رسول آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، ان کے پاس علم ہے، وہ امی ہاشمی عربی مکی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اہل کتاب کے شبہات کی تردید کرنے کے بعد اب انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ حق پر خود ایمان نہیں لاتے، بلکہ جو لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں ان میں طرح طرح کے فتنے چھوڑ کر حق کی راہ میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تبغونہا عوجا، اس کا مطلب ہے تبغون فیہا عوجا، یعنی تم اس دین میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ سبیل اللہ سے مراد یہاں پر اسلام ہے، لہٰذا تم اس نبی کی مخالفت کر رہے ہو جس رسول کی آمد کی تمام انبیاء نے بشارت دی تھی، صرف اپنے عناد کی وجہ سے تم جھٹلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہیں، بلکہ وہ انہیں اس دن ان کے اعمال کا صلہ دے گا جس دن مال اور بیٹے کچھ کام نہ آئیں گے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 88۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کچھ کام نہ آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہاں پر تلقین فرما رہا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو مومنوں سے ان کی نعمتوں کی وجہ سے حسد رکھتے ہیں اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی حسد سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آیت نمبر 100 میں یہی مضمون آیا ہے، اور پھر فرمایا تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تمہیں تو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اپنے پیغمبر پر نازل فرماتا ہے اور وہ آیات کی تلاوت تم پر کرتے ہیں، تمہیں پہنچاتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 8 ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے اس کا پختہ وعدہ بھی لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے دیکھا پیچھے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو وعید سنائی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اب یہاں پر مسلمانوں کو نصیحت کی کہ اہل کتاب سے ہوشیار رہیں تاکہ گمراہ نہ ہو جائیں، ان کی بات مت سنو، یہی علاج ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ پھسل جاؤ گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا یہ فرض ہے شک پیدا کرنے والوں کی بات کو نہ سنیں، اسی میں دین کی سلامتی ہے، اور بحث کرنے سے جھگڑے بڑھتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر میں چلے جاؤ، ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دینے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کا کام ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کی بات مانو گے تو آپس کے اتفاق اور محبت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، بخاری کی روایت ہے کہ میرے بعد پھر کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یہ ہے کفر۔ یاد رہے کہ اس کفر سے مراد اسلام میں رہ کر کفر کرنا ہے، مرتد ہونا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دو لڑنے والے گروہوں میں سے دونوں کو مومن قرار دے کر ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 اور 10۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ انداز دیکھا ہے آپ نے کہ کیسے تم کفر کر سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی رہتی تھی۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ کیا ہوا تھا نا اس کا ذکر کرنے لگے، دونوں کو غصہ آ گیا اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے اسلحہ لینے کے لیے اٹھے، تو اس پر یہ آیت اتری، ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں اور آیات تم پر پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ رسول بنفس نفیس تم میں موجود ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس کے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، لیکن اس نصیحت کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے۔ آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، جس پر عمل کر کے موجودہ دور کے فتنوں اور ہر قسم کی بدعات سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔
اور اب بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایمان لاتے ہیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو راسخ کر دے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔